سب سے پہلے تو اس معاملے کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی، ابھی تک انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے اس میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ اقبال کی طرف سے درخواست دی گئی تھی اور اس درخواست کے بعد NCCI نے جو ہے وہ ثاقب چدر کو بلایا تھا تاکہ ان کا بیان بھی ریکارڈ کیا جا سکے، اور انہوں نے دونوں فریقین کو اپنے دفتر بلایا تھا، دونوں وہاں پہ گئے اور اپنا اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد جو ثاقب چدر کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہماری طرف سے ابتدائی طور پر یہ درخواست کی گئی ہے کہ جو الزامات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ سارے فراہم کیا جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 ہفتے کا انہوں نے ٹائم لیا ہے، اور اس ٹائم کے اندر وہ اپنا جواب جو ہے وہ NCCI کو جمع کروائیں گے۔ جی تو یہ اس کا پروسیس تھا۔ اس کے بعد NCCI کی جانب سے یہ کہا گیا دونوں فریقین کو کہ آپ اپنے موبائل فونز جو ہیں وہ NCCI کے پاس جمع کروائیں، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ جو دھمکی کے حوالے سے، دھمکیاں دینے کے حوالے سے اب دونوں جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے پر یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ یعنی ثاقب چدر کا یہ کہنا ہے کہ مجھے مومنہ اقبال کے ہونے والے شوہر نے فون کال پہ دھمکی دی۔ اس کے بعد مومنہ اقبال کی والدہ نے انہوں نے کہا کہ مومنہ اقبال کی والدہ نے معذرت کی کہ جی وہ جذباتی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ثاقب چدر کا یہ ویڈیو بیان موجود ہے کہ اس کے بعد مومنہ اقبال نے خود کال کی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ معذرت کی کہ وہ جو ہے وہ آپ کو کال کر دی تھی۔ ایک طرف یہ بیان آتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مومنہ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا ثاقب چدر کے ساتھ، تو اس کے بعد سے مسلسل تھریٹس کر رہے تھے، اور وہ تھریٹننگ میسیجز جو ہیں وہ ان کی سسٹر کے بھی موبائل پر بھیجے گئے تھے۔ یہ جب کمپلین NCCI کے پاس گئی ہے تو انہوں نے اسے ویریفائی کرنے کے لیے تفتیش کے دوران دونوں کو جو ہے وہ بلایا، دونوں کے بیان ریکارڈ کیے، اور اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جمعے تک اپنے موبائل دونوں جمع کروا دیں NCCI کے پاس۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کی جانب سے، مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کی جانب سے، اپنے موبائل NCCI کو جمع نہیں کروائے گئے۔ یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ موبائل جمع کروائیں، موبائل نہیں جمع کروائے گئے۔ کل کا دن گزر گیا تھا، سیٹرڈے اور سنڈے NCCI آف ہوتا ہے، تو آج بھی لازم بات ہے وہ نہیں آئے اور کل پھر آف ہے، تو منڈے کو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ منڈے کو وہ اپنا جو ہے وہ موبائل جمع کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، یہ اس معاملے میں دیکھنا ہوگا۔ اچھا طارق صاحب، ویسے تو ثاقب چدر خود MPA ہیں، ان کو قانون کے حوالے سے بہت سی باتیں معلوم بھی ہوں گی، لیکن اس طرح کسی خاتون کو، اپنے سے منسلک کسی خاتون کو ہراساں کرنا، دھمکیاں دینا، اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو کیا ایسے شخص کو، کیونکہ قانونی ادارے سے وابستہ ہیں، تو کیا ان کو پہلے عہدے سے ہٹانا نہیں چاہیے؟ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کا، یا ہم ملک کے قانون کی بھی بات کریں تو وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو واضح ہے کہ ابھی صرف الزامات ہیں، اور اسی طرح کے سنگین نوعیت کے الزامات فریق مخالف کی طرف سے بھی مومنہ اقبال پر لگائے گئے ہیں۔ تو الزامات ہیں کہ بھئی یہ جو ہے، لیکن ثبوت تو خیر دونوں نے ہی ظاہر سے باتیں فراہم کی ہوں گے۔ جی ثبوت دونوں کی طرف سے ہے۔ NCCI کا کال کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ایویڈنس جو ہے وہ اتنے مستند ضرور ہیں کہ دونوں کو کال کیا گیا کہ آپ اپنا اپنا موقف جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں اور بتائیں کہ کیا کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ لیکن اگر الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں عائشہ، ایک معاملہ سوشل میڈیا جب سے ہمارے پاس بہت زیادہ عام ہوا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کا معاملہ، اور ایون یہ کہ قتل کیے جانے تک کی جو کارروائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو۔ یہ اس طرح کی خبریں مسلسل آتی رہتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ معاملات، ہراسگی کے معاملات مرڈر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ضرور آتی رہتی ہیں۔ اب اس میں اس اسپیسیفک اس کیس میں چونکہ فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے گئے ہیں، ان کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو ان کے وکیل اشفاق انہوں نے بتایا کہ ثاقب چدر کی جانب سے قیمتی گاڑیاں تحفے میں دی گئی ہیں، 10 کروڑ سے زائد کی رقم بتائی جا رہی ہے جو خرچ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک جو ہیں وہ دورے ہیں جو کیے گئے ہیں، قیمتی گھڑیاں جو قیمت بتائی جا رہی ہے 70 لاکھ سے زائد کی قیمتی گھڑیاں تحائف میں دی گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں تفتیش کرتے ہوئے یہ بھی پتہ کیا جانا چاہیے کہ جنہوں نے تحائف وصول کیے ہیں انہوں نے کس مد میں وصول کیے ہیں، اور جنہوں نے تحائف دیے ہیں ان کے ذرا ٹیکس ریٹرنز بھی چیک ہونے چاہیے کہ آیا واقعی جو ہے وہ ہمارے MPs جو ہیں وہ
اتنے مالدار ہیں کہ وہ کروڑوں روپے دوستی یاری میں اڑا سکتے ہیں, کروڑوں روپے کی گاڑیاں تحفے میں دے سکتے ہیں اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو, اور اس کے ساتھ 70 لاکھ کی گاڑیاں تحائف میں دی جا سکتی ہیں. لیکن طارق صاحب جب ظاہر سی بات ہے دو لوگوں میں ریلیشن ہوتا ہے تو تحفے تحائف بھی ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں, لیکن اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ جب تعلق ختم ہوا تو آپ ان تحفے تحائف کا سارا ریکارڈ سامنے لے آئیں اور کہیں کہ ہم نے یہ بھی دیا تو وہ بھی دیا. خیر یہ تو کم ظرفی والی بات ہے, لیکن جیسے کہ اب ہراساں کرنا یقیناً یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے, اور اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بھی بہت سے موقعوں پر کہا گیا کہ خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے وہ بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کریں گی. تو اب اس کیس میں نیا رخ ہم کس طرح دیکھیں گے؟ کیا ثاقب چدر کو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اس معاملے میں ذمہ دار ہیں کیونکہ ہراساں وہ کر رہے ہیں تو مومنہ نے ثبوت بھی ظاہر دیے ہیں, تو پھر اس معاملے کو کس طرف لے کر جایا جائے گا اگر ان پر یہ ثبوت جو ہے ثابت ہو جاتے ہیں تمام معاملات؟ دیکھیں ایک چیز میں تو ہمیں بالکل جو ہے وہ کلیئر رہنا چاہیے. شاہ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا, ہماری جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف, انہوں نے واضح طور پہ ایکس پہ یہ بیان دے دیا ہے کہ جو ایم پی ہیں وہ اگرچہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کیس میں کسی طرح کی کوئی فیور نہیں دی جائے گی, اور انہوں نے اپنی اس میں ٹویٹ میں ٹیگ کیا ہے مختلف مسلم لیگی رہنماؤں کو. تو یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ اس کیس کو جو ہے وہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کے ہائی اپس بھی دیکھ رہے ہیں, ان کی نظریں بھی اس کیس کی جانب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے جو این سی آئی کے ہیڈ ہیں محمد وسیم صاحب بہت اچھی شہرت کے حامل ہیں, ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو الزامات سامنے آئے ہیں سنگین نوعیت کے ہیں, ان کی جو ہے وہ شفاف انکوائری کی جائے گی, اور اگر کسی شخص کو اگر جو ہے الزامات ٹھیک ثابت ہوتے ہیں تو پھر جو قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ ہوگی, لازمی ہوگی اور سخت ہوگی. تو کیس کے حوالے سے تو ہمیں بالکل کلیئر رہنا چاہیے کہ اگر یہ کیس آگے چلتا ہے اور اس میں الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ جو ہے وہ مطلب معاملہ اتنا سیدھا نہیں رہے گا. اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو قانون کے مطابق کارروائی بھی ہوگی اور سزا بھی ملے گی. ماضی میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے مختلف تنازعات کی زد میں ثاقب چدر صاحب رہے ہیں, جو مختلف موقع پہ کسی اسکینڈل میں اس طرح کے نہیں تھے, یعنی ہراسمنٹ کے نہیں تھے, لیکن مختلف اسکینڈلز میں نام آتا رہا اور کیسز میں آتا رہا. اس طرح کے تنازعات کا یہ جو ہے وہ عمومی طور پر مطلب ان کا ہم یہ کہیں کہ پرانا شوق ہے, کھڑا ہوا ہے, ہم یہ کہیں ان کا پرانا شوق ہے. وہ میں نے کہا کہ وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے ہراسمنٹ کے علاوہ بھی مطلب وہ مختلف تنازعات میں رہے ہیں, میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں. جی ہاں, مختلف تنازعات کی زد میں وہ اکثر رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ مطلب اس طرح کا کوئی پریشر آنا میرا خیال ہے کوئی نئی بات نہیں ہوگی. لیکن ہمارے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ ہراسمنٹ کا معاملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور امید ہے کہ اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو پھر چاہے جتنی بھی سیاسی اثر و رسوخ ہو یا جتنی بھی قوت رکھتا ہو وہ فرد, وہ ضرور قانون کے کٹہرے میں آئے گا. طارق صاحب یقیناً ایک عام پاکستانی یہ بھی جاننا چاہے گا کہ ابھی تو مومنہ اور ثاقب چدر کے ذاتی تعلقات سے جڑے اس معاملے کو سامنے لایا گیا ہے میڈیا پر. آپ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا پہلے بھی اس طرح کے کوئی معاملات سامنے آئے کہ بعض افراد کے خلاف چلنے والے جو کرائم کے ہائی پروفائل مقدمات ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے؟ اگر جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر تو ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر ان کے خلاف کس قسم کے مقدمات چلتے رہے ہیں؟ دیکھیے یہ عائشہ ایک بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ جو کیسز ہراسمنٹ کے ہوئے ہیں اس میں ہم نے عمومی طور پہ دیکھا یہ ہے کہ وہ چند دنوں بعد یا چند ہفتوں بعد وہ کیسز دب جاتے ہیں, ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, فریقین میں صلح ہو جاتی ہے. لیکن جو کیسز سنگین نوعیت کے ہوئے ہیں جس میں ہراسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیے جانے کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں, ان کیسز میں ضرور سزا ہوئی ہے ملزمان کو اور ان مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے. لیکن جہاں اگر ہم اسپیسیفک ہراسمنٹ کے کیسز کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں کوئی ایسی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں یا جن فگرز کو ہم کہہ سکیں کہ یہ حوصلہ افزا ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اگر ان کی بنیاد پر ہم نے جو ہے وہ جائزہ لینا ہو اور ہم کہیں کہ دیکھیں جیسے ان کیسز میں سزا ہوئی تھی تو اس کیس میں اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے, اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو سزا ہو جائے گی. ایسی مثال ہمیں ابھی تک ہراسمنٹ کے کیسز میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں. تو اگر یہ معاملہ چلتا ہے اور اس میں الزامات ثابت ہوتے ہیں اور سزا بھی ہو جاتی ہے
تو یقیناً یہ ایک نہ صرف جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوگا، ایک مثال ہوگی، بلکہ یہ اس طرح کے جو افراد جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہوگا کہ اگر انفلوئنشل پرسنالٹیز جو ہے وہ گرفت میں آ سکتی ہیں تو پھر ہمارا معاملہ بہت دور رہ جاتا ہے۔ بالکل یقیناً یہ ایک ٹرینڈ سیٹر کیس ہوگا اگر تو یہ واقعی ثبوتوں کی بنیاد پر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اور سزا بھی ہوتی ہے تو۔ اچھا پنکی ڈرگ کیس کے حوالے سے بھی آپ سے اب جاننا چاہوں گی، اس کیس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، بیوروکریٹس کے حوالے سے اور سیاسی اور سفارتی بعض سے شخصیات کے نام بھی آ رہے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سب کے نام میڈیا پہ بھی کہیں نہ کہیں آ رہے ہیں۔ تو اب اس کیس کے خلاف کیا حکومت ان تمام شخصیات کے خلاف کارروائی کا کوئی دم خم رکھتی ہے؟ دیکھیں اس میں آج میں آپ کو کچھ دلچسپ چیزیں بتاتا ہوں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کیس تازہ تھا تو افسران نے جو ہے وہ اپنے منہ بند کیے ہوئے تھے اور وہ کھل کے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے تو چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا بھی شروع ہوئی، ہماری سورسز بھی جو ہیں انہوں نے کھل کے بات کرنا شروع کی۔ ایک معاملہ تو یہ، اگر اس کیس کی کرنٹ پوزیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو کیسز عدالت میں چل رہے تھے ان میں سے جو 18 تمام کیسز جو ہے ان میں انہیں جیسی جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے، تو اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ اب معاملات آگے بڑھیں گے، اور ان کیسز میں 2 نئے کیسز تھے، جن میں ایک جو ہے وہ کراچی کا تھانہ سچل وہاں کا کیس تھا، اور دوسرا جو ہے وہ بغدادی کا جو ایک ڈرگ یوزر جو ہے وہ مرڈر ہوا تھا اس کا کیس تھا۔ تو وہ دونوں کیسز اب ہماری سورسز یہ بتاتی ہیں کہ وہ دونوں کیسز ذرا ہلکی نوعیت کے ہیں، کیونکہ جو ڈرگ یوزر تھا اس کی جیب سے ایک ڈبیا برآمد ہوئی تھی، اس وجہ سے وہاں پہ براہ راست موجودگی پنکی کی وہ ثابت نہیں ہے اور اس کا ملوث ہونا ثابت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو سچل والا کیس ہے، تو جن دنوں میں وہ کیس رجسٹرڈ ہوا ہے یہ وہاں موجود نہیں تھی، اس حدود میں نہیں تھی، تو اس طرح کی چیزیں ان کیسز کو تھوڑا سا کمزور کرتی ہیں۔ لیکن جو اس کے خلاف مضبوط کیسز ہیں وہ ڈیفینس اور درخشاں میں ہیں۔ یہ وہ کیسز ہیں جہاں سے برآمدگی بھی ثابت ہے، جہاں سے منشیات برآمد بھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا رائڈر گرفتار ہوا ہے وہاں سے اس رائڈر سے تفتیش جاری ہے، اور وہ بھی اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے بڑے انکشافات کیے ہیں جس سے پنکی کا بچ نکلنا لیکن پھر تو ناممکن طارق نظر صاحب آ رہا ہم ہے۔ یہ کہیں کہ یہ تو تضاد ہوا نا ہمارے سسٹم میں، کیونکہ جب تک پنکی کی منشیات فروشی سے کراچی کے عام آدمی متاثر ہو رہے تھے تب تک تو پولیس حرکت میں بھی نہیں آئی، اور جب بعض سر افراد کے گھر میں آگ لگی تو قانون حرکت میں آ گیا۔ یہ تو ہمارے سسٹم میں ہمارے قانون میں تضاد ہے کہ جب تک غریب پستا رہے تب تک کچھ نہیں ہوتا، اور جب تک امیر کے گھر میں آگ لگ جائے تو پھر ساتھ ہی پورا سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں ہمارے جو ہاسپٹل کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ 117 کے قریب ایسے کیسز سامنے آئے تھے جنہیں ینگ جو فیمیلز تھیں اور میلز تھے انہیں ہاسپٹل چھوڑ کے ان کے ساتھی چلے گئے تھے، اور جب انہیں چیک کیا گیا تو وہ اوور ڈوز کا شکار تھے کوکین کی۔ جی اب اگر دیکھا جائے تو یہ واقعات، اور خاص طور پہ یہ واقعات جو ہے وہ ساؤتھ کی جانب ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ جو ساؤتھ میں ڈی آئی جی ہیں وہ کتنے عرصے سے ہیں۔ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایس ایس پی بھی وہیں پر تھے، وہیں سے ڈی آئی جی بن گئے، ان کے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ارمغان کیس بھی انہی کے ٹائم پہ ہوا، اور اب یہ پنکی کا کیس سامنے آ گیا۔ مطلب یہ وہ ان کراچی تمام کا جو معاملات سے ساؤتھ باخبر ہے یہ تھے، اسپیسیفک باخبر ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ چل رہا ہے، مطلب یہ معاملات ہیں، تو وہ کاروائی اس طریقے سے کیوں نہیں ہو رہی؟ باخبر ہونے کے حوالے سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں پہ آ رہی ہیں، لازم بات ہے اگر اوور ڈوز ہو کے کوئی آتا ہے اور وہ انتقال کر آتا ہے، جاں بحق ہو جاتا ہے، تو یہ لازم بات ہے ان کو اطلاع پہنچے گی، اور پھر جو وہاں پہ پارٹیز ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ پوش علاقے جو ہے وہ اس میں ساؤتھ زون میں آتے ہیں، وہاں پہ جو پارٹیز ہو رہی ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے جو افسران ہیں انہیں ان پارٹیز کا علم نہ ہو۔ ان پارٹیز میں ہو کیا رہا ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان افسران کو یہ علم نہ ہو۔ اب پہلے ارمغان کیس بھی اسی ایریے سے سامنے آیا، بڑے بڑے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے نام آئے۔ اب پنکی کا معاملہ بھی اسی جو ہے زون سے جڑا ہوا ہے، وہاں سے وہ بھی نام بتا رہی ہے، وہ بھی چیزیں بتا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں عائشہ کہ اس کیس کو باقاعدہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کیس کو جو ایس ایچ او گارڈن کے حوالے کیا گیا، تو ایس ایچ او گارڈن کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مطلب خاص طور پہ
بہت جو ہے وہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہائی پروفائل نہیں ہے اور ان کے کریڈٹ پہ کوئی بڑے کیسز کو حل کرنا نہیں ہے جی تو ٹارگٹ کر کے انہی کو کیوں یہ حوالے کیا گیا جو اہم کیسز کو حل کرنے کے حوالے سے جو یونٹ بنایا ہوا ہے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ اسے یہ کیس کیوں نہیں دیا گیا؟ اچھا اس کے بعد جب وہ ایس ایچ او جو تھے وہ پروٹوکول میں انمول پنکی کو لے کے گئے ہیں، اپنی گاڑی میں لے کے گئے ہیں، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی گاڑی میں لے کے گئے ہیں، پروٹوکول دیا ہے، وہاں سے عدالت میں پیش کیا، واپس لے کے آئے ہیں۔ تو اب ان کی جو انکوائری ہے اس کی وہ ایک بہت جو ہے وہ قابل آفیسر ہیں ڈی آئی جی یقیناً یہ مقدس ہمارے حیدر، سسٹم کی انہوں نے خرابیاں کی ہے۔ ہیں جو ایسے لوگوں کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے معاملات کو دبانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔